اس کے بعد چوتھے بارے میں سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام کی معاشرتی ہدایات، نساء کے لفظ میں عورتوں کا تذکرہ، یتیموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بھی حقوق کا بیان۔ پہلا رکوع آیات 1 تا 10، خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرو۔ ذکر ہوا کہ عورتوں کے مہر خوشی خوشی ان کو ادا کرو، یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، اور جو یتیموں کا مال ہڑپ کر رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رکوع نمبر 2 ہے آیات 11 تا 14، وراثت کے احکامات کا بیان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور یہ وراثت کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ جو ان احکام کی پاسداری کرے ان کے لیے جنت، اور جو ان احکام کی خلاف ورزی کرے، وراثت کے معاملات میں گڑبڑ کرے اور حق تلفی کرے، اس کے لیے جہنم کا ڈراوا سنایا گیا۔ رکوع نمبر 3 ہے سورہ نساء، فوری اور سچی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ نادانی میں گناہ کر بیٹھے ہو، فوری توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں اللہ فرماتے ہیں میں ضرور اس توبہ کو قبول کروں گا۔ اور مرتے دم تک نافرمانیاں کوئی کرتا رہا، موت سامنے تب توبہ کرے، ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 5ویں پارے کا الحمدللہ آغاز ہوتا ہے، اور 5ویں پارے میں رکوع نمبر 4 ہے سورۃ النساء کا، محرم خواتین کی فہرست، وہ خواتین جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ابد الآباد کے لیے منع کر دیا گیا کہ کبھی خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی لسٹ ہے جو اس مقام پر بیان کی گئی۔ ظاہر بات ہے تفصیلی بیان کرنی ہم نے آج، اشارہ کرنے موضوعات کیا کیا ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ رکوع نمبر 5 ہے شریعت ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے جو احکام عطا فرمائے اس پر عمل سے لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر مت کھاؤ، انسانی جان کو محترم ٹھہرایا گیا، قتل نہ کرو، خودکشی سے بھی منع کیا گیا۔ یہ سارے احکام اللہ نے نعمت کے طور پر عطا فرمائے، اور انہی کی پاسداری میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل گزشتہ شب میں ہم نے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اس وقت سلسلہ جاری ہے قرآن حکیم کی صورتوں کے رکوعوں کے تحت کچھ عنوانات کے بیان کا۔ سورۃ النساء کے رکوعوں کے عنوانات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کا 5واں رکوع، آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ سورہ نساء کا 6واں رکوع، روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت اہم ہدایات عطا فرمائی۔ گھر کا سربراہ مرد کو بنایا، عورت کو کہا کہ اس کی فرمانبرداری کرے، مرد کو کہا کہ وہ معافی کا رویہ بھی اختیار کرے، اور پھر آگے چل کر یہ اہم بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کے دن جیسے ہر رسول اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے۔ خلاف کا مطلب اللہ میں نے پہنچا دیا، تب ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آیت جب اللہ کے نبی نے سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ رکوع نمبر 7 ہے سورہ نساء، شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ پہلے تو بتایا گیا کہ دیکھو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ تدریجی احکامات شراب کی حرمت کے قرآن حکیم میں ہم نے پڑھے تھے۔ اور ایک بات بتائی گئی کہ دیکھو شرک کرنے والے کا جرم اس قدر گھناؤنا ہے کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8، ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ ایمان والوں کو بڑی اہم ہدایات عطا کی گئیں کہ ذمہ داری ہو، منصب ہو، امانت ہو، اہل لوگوں کو پہنچا دو، امانت والوں کو جو ان کے حقدار ان کو پہنچا دو۔ اور ایک اہم نقطہ یہ بتایا گیا کہ تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پاسداری کرو احکام کے اعتبار سے، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی بھی بات مانو، لیکن اصولی طور پہ یاد رہے کہ ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ 9واں رکوع سورہ نساء، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز، منافقانہ روش ہے۔ منافقین کا بیان، قرآن ماننے کو تیار، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے۔ ہمارے عہد میں بھی اور ماضی قریب میں بھی منکرین سنت کا ٹولہ ہے جو کہتا ہے قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ منافقانہ روش ہے کہ اطاعت رسول سے فرار اختیار کیا جائے۔ رکوع نمبر 10، اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ مسلمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں وہ حق و باطل کے مارکے میں جو سجا ہو اور کھڑا ہو، کامیابی ملے تو بھی کامیابی ہے تو فتح مل گئی، دنیا کے اندر اس کو اجر بھی مل جائے گا اور کچھ مال غنیمت بھی، اور اگر راہ خدا میں شہید ہو گیا تو حیات جاودہ پائے گا۔ نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے، ہر صورت میں مسلمان کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ رکوع نمبر 11، موت کی جگہ اور وقت طے شدہ ہے۔ بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ منافقین قتال فی سبیل اللہ سے جی چراتے ہیں، موت تو اپنے وقت پر آ کے رہے گی، اس کی جگہ بھی متعین ہے، اس کا وقت بھی متعین ہے۔ رکوع نمبر 11 رکوع نمبر بلکہ اب 12،
ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے. منافقین پر اطاعت رسول بھی بھاری تھی، بھاگتے تھے، اور منافقین پر قتال بھی بھاری تھا، اور منافقین پر ہجرت کرنا بھی بھاری تھا. یہ موضوعات بھی سورہ نساء میں تفصیل سے آئے تھے. رکوع نمبر 13 ہے جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر پھٹکار. استغفر اللہ. مسلمان کو جان بوجھ کر، ایک مسلمان کو قتل کسی نے کیا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، مدتوں اس میں وہ پڑا رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور عذاب عظیم اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا. ایک مسلمان کی جان کس قدر اہم ہے. رکوع نمبر 14 ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت ناک موت. جن لوگوں نے ہجرت کرنے سے انکار کیا یا فرار اختیار کیا، جب ان کی روح قبض کی جاتی تو بڑا شدید ان کو اس وقت بھی عذاب دیا جاتا، اس کا تذکرہ ہے. رکوع نمبر 15 انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں. اللہ اکبر. حق و باطل کا بھی مار کا سجا ہو، دشمن سے مقابلے کا موقع بھی آ جائے، جیسے بن پڑے فرمایا کہ نماز ادا کرو. صلاۃ الخوف کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا گیا. ہم کیا عام حالات میں بھی رمضان شریف کے بعد نماز ادا کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رکوع نمبر 16 سورہ نساء عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ پہنچے. ہر حال میں عدل کا حکم دیا گیا. عدل کی بات کرو اور زیادتی کرنے والوں کی حمایت کبھی بھی نہ کرنا. عدل کرو چاہے کسی دوسرے کو فائدہ ہو جائے، لیکن تم نے کبھی زیادتی کی بات اور ناانصافی کی بات نہیں کرنی. رکوع نمبر 17 ہے اجماع امت کی اہمیت. اہل علم نے یہاں پر بیان فرمایا ایک خاص واقعہ، اور اس میں ذکر ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے اختیار کرے گا تو اللہ اس کو گمراہی پر چڑھا دے گا اور اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا. اس سے علماء نے اجماع امت کی کنسنسس آف دا امہ دلیل کو بیان کیا ہے. رکوع نمبر 18 شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. بتایا گیا کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، ظاہری بات ہو شیطان کی پیروی میں لگے، اور شیطان کی پیروی کرنے والا شیطان کے ساتھ کہاں ہوگا؟ جہنم میں. رکوع نمبر 19 خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورت کے آغاز میں بھی ذکر تھا، آخری آیات میں بھی عورتوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا. خاص طور پر حکم ہے کہ شوہر بیویوں کے حقوق کو ادا کریں، اور اگر گھریلو ناچاکی کا معاملہ ہو گیا تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی طریقہ یہاں پر بتایا گیا. اور اللہ نہ کرے کوئی انتہائی پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات آ جائے تو پھر طلاق گو کہ بڑی ناپسندیدہ ہے، اس کی گنجائش بیان کی گئی ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 20 ہے ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو. کونوا قوامین بالقسط. ایمان والوں کو کہا گیا تم قسط کے، عدل کے، جسٹس کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. ظلم کے خاتمے کی جد و جہد اب یہ ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے. اس کے بعد چھٹا پارہ ہے قرآن حکیم کا اور سورہ نساء کا رکوع نمبر 21 کافروں کو دوست بنانے والے منافق ہیں. بتایا گیا دیکھو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بناؤ. ایسا کرنے والے منافقین، اور منافقین کا معاملہ کیا ہے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اللہ نفاق اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رکوع نمبر 22 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر بلند کر لیا، اور جو یہود نے کہا کہ معاذ اللہ نے ان کو قتل کر دیا، استغفر اللہ، وہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت آسمانوں پر بلند کر لیا، اور بالآخر قیامت سے قبل ان کا نزول ہوگا. یہ اشارہ قرآن میں اور تفاصیل احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں. رکوع نمبر 23 ہے رسالت کے بعد بے عملی کا کوئی جواز نہیں. بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، تاکہ اب لوگوں کے پاس حجت پوری ہو جائے اور اتمام حجت کے بعد کوئی بہانہ باقی نہ بچے. کوئی یہ نہ کہے ہمیں اللہ تیرا پیغام نہیں پہنچا تھا. ہاں، ختم نبوت کے بعد یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے. رکوع نمبر 24 آخری رکوع ہے سورہ نساء کا. اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ. اللہ سے چمٹنے کا ذکر ہے، تھام لینا. اللہ کو تھام لینے سے مراد اللہ کے کلام قرآن حکیم کو تھام لینا ہے. نصارہ کے غلط عقائد اور مشرکین مکہ کی بھی غلط روش کہ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا فرشتوں کو، ان برے عقائد کا بھی اس مقام پر رد کیا گیا ہے.